अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। पाकिस्तान में 20 जून 2024 का दिन, थर्सडे का दिन जो है वो तकरीबन आधा गुज़र चुका है और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं एक क्विक कमेंट जो है और एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक ब्रिगेडियर अली अमीर हमज़ा की हलाकत के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज़राए अबलाग के अंदर मतज़ाद जो पोज़ीशंस हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग मतज़ाद पोज़ीशंस हैं, उनके साथ भी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो 2 मेंबर बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पिटिशन सुन रहा है, जिसका ताल्लुक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी है और जिसका ताल्लुक फरवरी 2024 के इलेक्शन से भी है। वो भी एक मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल के बड़े भाई साहब की गुमशुदगी के हवाले से पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में किस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन की जा रही है, उसके साथ भी है और ज़ाहिर है इससे नती बहुत से इश्यूज़ हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर अमीर हमज़ा के हवाले से जिसमें आपको पता है कि मेरा पिछला वीलॉग है और बाय द वे मैं अब आपको ये बड़ा क्लियर हो गया होगा कि इस हवाले से जितने भी वीलॉग किए गए हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर दबाने की और सप्रेस करने की बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोशिश की गई है। वैसे तो हर वीडियो, हर वीलॉग ही को दबाया जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीलॉग को कुचलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है और पाकिस्तान के अंदर चौधरी निज़ामुद्दीन का जो पूरा सोशल मीडिया का सिस्टम है, लगता है उनको बड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि इसके बारे में कोई भी डिस्कशन, डिबेट जो है, वो पाकिस्तान के लोगों तक ना पहुँच सके। बहरहाल मैं आपको याद करवाऊँगा कि हिंदुस्तान के 20 से ज़्यादा मैं अब तक कह सकता हूँ 30 कह लें, कम से कम बड़े अखबारात, वेबसाइट जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि मंडे के दिन लिल्ला इंटरचेंज के करीब पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एक्स सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ब्रिगेडियर साहब जो हैं, ब्रिगेडियर हमज़ा का जो कत्ल हुआ है, जो बहुत ही ड्रामाई अंदाज से हुआ कि 2 मोटरसाइकिल्स, एक सामने से, एक बैक साइड से, उन्होंने उनको कॉर्नर किया और दोनों में 2-2 गनमैन थे और उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट किलिंग से उनको हलाक किया। और हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग का कहना ये था कि ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं, ये आईएसआई में रहे हैं और फरवरी 2018 में संजवान के कैंप पे जम्मू में, जम्मू ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में जो हमला हुआ था, जिसमें 6 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक हुए और 12 लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे। उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी जो ऑर्केस्ट्रेशन थी, उसकी जो डायरेक्शन थी, उसमें ब्रिगेडियर साहब का ताल्लुक था और ये कि ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो आईएसआई में काम करते रहे। और ये सारी की सारी स्टोरीज़ जो छपी हैं हिंदुस्तान के अखबारात में, मैंने कम से कम 10 से ज़्यादा स्टोरीज़ मैंने पढ़ी हैं। इनमें रत्ती भर फ़र्क नहीं है। यानी ये किसी भी हिंदुस्तानी अखबार की इंडिपेंडेंट स्टोरी नहीं है जिसको कॉरेस्पोंडेंट स्टोरी कह सकते हैं। ये सारी स्टोरी सिंगल सोर्स किसी एक ने सारी अखबारात को एक ही वक़्त में दी है और आप यही समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल किया ये स्टोरी देने के लिए। अब इसके जवाबन पाकिस्तानी स्टोरी भी छपी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर भी है, पाकिस्तान टुडे में भी है, मेरा ख़्याल है द न्यूज़ अखबार इंटरनेशनल में भी है और भी सोर्सेज़ पे यानी ज़राए में वो आपको स्टोरी मिल सकती है, पाकिस्तानी अखबारात में। और हिंदुस्तानी स्टोरी की तरह ये भी बिल्कुल एक स्टैंडर्ड किस्म की स्टोरी है। मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स के नामों से ये छपी है, हिंदुस्तान में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। और वो सब स्टोरी बिल्कुल एक है मानो-मान और वो स्टोरी ये कहती है कि ब्रिगेडियर जो हैं वो पाकिस्तानी जो ब्रिगेडियर हमज़ा हैं, अमीर हमज़ा, ये हिंदुस्तान ने जो स्टोरी पब्लिश की है इस हवाले से, उनकी हलाकत के हवाले से, कि टोटली हिंदुस्तान ने डिसइन्फॉर्मेशन की है, उन्होंने एक सेंसेशन मचाई है। और ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो तो 2016 में रिटायर हुए थे, वो कभी भी आईएसआई की मुलाजमत करते ही नहीं थे और ना उनका कश्मीर की ड्यूटीज़ के साथ कभी कोई ताल्लुक था। और 2016 में रिटायर होने के बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज जो है उसमें काम करते रहे। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी स्टोरी है इसमें ये बिल्कुल ज़िक्र नहीं है कि ब्रिगेडियर साहब की जो इतनी हॉलीवुड स्टाइल से ड्रामेटिक तरीके से उनका जो कत्ल हुआ है, गनमैन का आँख है, मिलिटेंट्स का, ये फिर हुआ क्या? ये किसने उनको मारा, क्यों मारा इस तरह से? कोई उनकी ज़ाती दुश्मनी थी, उनके घर का मसला था या कि उसकी कोई हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है? क्या मामला है? इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई स्पेकुलेशन नहीं है, सिर्फ़ ये है कि हिंदुस्तानियों ने इसको एक गलत तौर से प्रेज़ेंट किया और ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो कभी आईएसआई में नहीं थे, कश्मीर से उनका ताल्लुक नहीं था, 2016 में रिटायर हुए और ये भी नहीं है उसके कि संजवान का जो इल्ज़ाम है उसके जो लगाया गया है कैंप का, उसकी कोई हकीकत है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें मैंने दूसरी थोड़ी-सी और भी मैंने इस पे थोड़ी-सी रिसर्च की है। हिंदुस्तानी साइड पे भी मसला ये है कि अगर आप इसको रिसर्च करें गूगल के ऊपर, तो आपको अ, हिंदुस्तानी साइड पे जो प्रॉब्लम है, सॉरी मेरे सामने कुछ और फ्लैश भी आ रहा है, साथ-साथ हेडलाइन्स चल रही हैं मुख्तलिफ, मैंने फ़ोन बंद नहीं किया हुआ। तो हिंदुस्तानी साइड पे प्रॉब्लम ये है कि आपको 30 अखबार ऐसे तो ज़रूर मिल जाते हैं जब आप ब्रिगेडियर हमज़ा का नाम लिखते हैं, जो कहते हैं कि संजवान के कैंप के ऊपर हमले से जो पाकिस्तानी आईएसआई का ब्रिगेडियर लिंक्ड था, उसको अननोन असेलेंट्स ने, गनमैन ने उसको हलाक कर डाला है।
लेकिन आपको संजवान का जो एक्चुअल बेस कैंप पे हमला है फरवरी 2018 का, उसकी जो भी डिटेल्स मिलती हैं, अव्वल तो उसकी डिटेल्स बहुत कम मिलती हैं। आपको कुछ विकिपीडिया से मिल जाती हैं, कुछ हिंदुस्तानी अखबारात में जब वो हमला हुआ, वहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, कुछ उसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन वहाँ पर किसी भी जगह पे आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं मिलती कि हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, पुलिस ने या किसी ने, कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी किसी भी स्टेज के ऊपर ये पहले लिखा हो। यानी अभी तो सब वो क्लेम कर रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर लिंक्ड थे संजवान के बेस कैंप पे हमले के साथ, उनको लोगों ने हलाक कर डाला है। लेकिन कहीं पर भी इससे पहले आपको कोई लिंक, कोई स्टोरी हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग में मैंने नहीं देखी। अगर कोई है तो मेरी नज़र, मुझे कम से कम मैं उसको नहीं देख सका। मैं 2 ढाई घंटे से इसके ऊपर काम कर रहा था। जो जिसमें ज़िक्र हो कि आईएसआई के किसी ब्रिगेडियर का संजवान के फरवरी 2018 के हमले के साथ ताल्लुक था। वहाँ मुख्तलिफ जो लोकल कश्मीरी लीडर हैं या कोई और हेल्पर असेलेंट्स हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। किसने कहाँ से हमला किया, कौन राइट से आया, कौन लेफ्ट से आया, किसने उनकी मदद की, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर एक है कि 2019 में ग़ालिबन एक और भी हमला हुआ संजवान के इलाके में, जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर विज़िट करने वाले थे। उससे एक आध दिन पहले किसी ने कोई टनल खोदी, वहाँ पर अंदर आने की कोशिश की, उसका नाम लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद पे उसका इल्ज़ाम था। उसकी बहुत सी खबरें हैं। उस हवाले से ये खबर भी लगी हुई है कि हिंदुस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, सिविलियन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए, उसने अक्टूबर 2022 में 12 लोगों को चार्जशीट किया। उसमें 4 पाकिस्तानियों के नाम भी हैं, उसमें कोई ग़ालिबन एक मसूद अज़हर भी हैं, कोई और भी हैं, पता नहीं कौन-सा मसूद अज़हर। लेकिन किसी भी जगह पे दोनों इन्वेस्टिगेशंस में कहीं पर भी आपको किसी पाकिस्तानी, नाम चले ना भी हो, यहाँ पर कोई हिंट भी नहीं है कि कोई पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो है उसका ताल्लुक है संजवान के बेस कैंप पे हमले के साथ। तो हिंदुस्तानी स्टोरी भी अचानक ही अपीयर होती है इसी वक़्त के जो ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनका ताल्लुक था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि ये मामला सेटल हो जाता है? नहीं, हरगिज़ ये मामला सेटल नहीं होता। आप 2 वर्जन्स देख रहे हैं। क्लियरली बड़ी बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए ये बात कि हिंदुस्तान के ये 30 प्लस अखबारात और वेबसाइट्स के ऊपर जो वर्जन है, वो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का वर्जन है। और पाकिस्तान के अखबारात में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, पाकिस्तान टुडे, द न्यूज़ इंटरनेशनल, जहाँ कहीं भी ये वर्जन छप रहा है या लोग उसको ट्विटर पे लिख रहे हैं, ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का वर्जन है। हमारे सामने कोई इंडिपेंडेंट वर्जन ना हिंदुस्तान से आ रहा है, ना पाकिस्तान से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो स्टोरी पाकिस्तान से छपाई गई है सोर्सेस से, ट्रिब्यून और बाकी जगहों पे, पाकिस्तान टुडे वगैरह में, ये स्टोरी में कोई नाम नहीं है कि कोई ऑफिसर ये कह रहा है, आईएसपीआर ने ये कहा है। पाकिस्तान को 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक ये कि किसी अथॉरिटी को, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई ऑफिशियल हो सकता है, वो फॉरेन ऑफिस का कोई ऑफिशियल हो सकता है, वो आईएसपीआर का कोई ऑफिशियल हो सकता है या उनके डीजी हो सकते हैं। उन्हें एक ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग में ब्रिगेडियर हमज़ा के हवाले से जो क्लेम किए गए, ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो बकवास हैं, वो लगोव हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो आईएसआई में नहीं थे, उनकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी जिनका मकबूजा जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ हो। वो 2016 में रिटायर हुए। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 में जब संजवान के कैंप पे हमला हुआ, वो किसी भी ऐसी क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी का हिस्सा नहीं थे। इसको उनको ब्लैक एंड व्हाइट से तरीके से कहने की ज़रूरत है, ताकि पूरी दुनिया को पता चले। और ये उर्दू में नहीं होना चाहिए खाली, ये इंग्लिश के अंदर इसकी ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट या आईएसपीआर की हो, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज़ हो, या पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की हो, इसको क्लैरिफाई किया जाए, ये छपे। और दूसरी चीज़ कहने की बात यह है कि एक हाई पावर्ड इंक्वायरी ऑर्डर हो कि किस तरह से एक सीनियर ऑफिसर को अगर इतने एक फ़िल्मी स्टाइल से कत्ल किया गया, तो ये क्या है मामला। और ये फौरी तौर पे जो असेलेंट्स हैं, जो हमला आवर हैं, जो कातिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ने चाहिए। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम होनी चाहिए पुलिस की, जिसकी कि आईएसआई आईबी उसकी मदद करें और जल्दी-जल्दी इन लोगों को पकड़ा जाए और इस पूरे मामले की हकीकत जो है सामने लाई जाए। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, ये और बात है कि हमारी आवाज़ का गला घोंटा जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमारी आवाज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर तो मीडिया की डेथ हो गई है। ये नहीं है कि मीडिया अनइंटेलिजेंट था। पाकिस्तान के मीडिया में बड़े इंटेलिजेंट, पढ़े-लिखे, समझदार लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि उस मीडिया का गला घोंट दिया गया है। जो मीडिया आज पाकिस्तान में, ये 33 टेलीविज़न चैनल, ये रेडियो स्टेशंस, ये अखबारात एग्ज़िस्ट करते हैं, ये तो कोई भी क्रिटिकल फीडबैक पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत को, जैसी किसी हुकूमत और रजीम है, और ना ही पाकिस्तान का चौधरी निज़ामुद्दीन का जो पूरा सिस्टम है, उनको कोई क्रिटिकल फीडबैक दे ही नहीं पा रहे। उनकी अपनी जो जजमेंट या डिसीजन मेकिंग है, उसमें मीडिया ने जो एक इम्प्रूवमेंट लानी होती है, ये वो इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं पा रहे। यहाँ ज़रूरत ऐसी है कि जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा 60 साल से, 1960 की दिहाई से 65 बरस से
پاکستان کا جو سب سے بڑا اسٹریٹجک ایلائے ہے، جو ہمیشہ گرمی ہو یا سردی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، برف پڑ رہی ہو یا سیلاب آیا ہوا ہو، وہ جو پاکستان کا اسٹریٹجک ایلائے ہے، پاکستان کی سورس آف اسٹرینتھ اینڈ اسٹیبلٹی ہے چین، جب وہ یہ کہہ رہا ہے باقاعدہ اپنا فارن منسٹر بھیج کے، اور جب اس کا پورا انالیسس چھپ رہا ہے کہ وہ بار بار چیخے مار مار کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے اور پاکستان کو سیکیورٹی چاہیے، اسٹیبلٹی چاہیے ڈیولپمنٹ کے لیے، سیکیورٹی چاہیے اس کو اسٹرینتھ اور پراسپیرٹی کے لیے، جس کے اوپر میں نے ایک اسپیشل ویلاگ کیا تھا 2 دن پہلے۔ تو یہ جو واقعات ہیں کہ آپ کے نہ صرف یہ کہ چینی انجینئرس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے اپنے آفیسرس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے حملے کر دیے یا افغانستان سے حملے پلان ہو رہے ہیں، اس کے درمیان میں ہندوستانی ذرائع ابلاغ یہ 22واں میرا خیال ہے کم از کم وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر ڈالا ہے۔ تو یہ تو بذات خود آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ تو بالکل یہاں پہ کمزور پڑ گئی ہے، بڑھ گئی ہے، اگر آپ بیرسٹر شیر افضل مروت کی یہاں پہ ٹرم استعمال کریں تو آپ تو بیسکلی لگے ہوئے ہیں اپنے تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے، آپ نے 1000 لوگوں کی ٹیم کھڑی کی ہوئی ہے اور آپ اربوں روپے کا خرچہ کر رہے ہیں یوٹیوب کنٹرول کرنے کے لیے، آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، آپ پاکستانی ویلاگرز جو ہیں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو آپ کا ازلی دشمن ہے، جو ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ہے، وہاں آپ نے یا آپ کے حالات ہیں کہ آپ صرف اور صرف ان نیمڈ قسم کی اس کی ایکسپلینیشنز جو ہیں دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ یہ حملہ جو ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب کی جو ساری خبر ہے ان کی ہلاکت کے حوالے سے، یہ رو نے مینوفیکچر کی ہے، انہوں نے ڈس انفارمیشن کی ہے۔ لیکن کیوں کی انہوں نے ڈس انفارمیشن؟ انہوں نے ڈس انفارمیشن اس لیے کی ہے کہ وہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر جو آئی ایس آئی کے فارمر ایسٹس رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے یا پنجاب کے حوالے سے، خواہ وہ سکھ ہوں یا کشمیری ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چن چن کے مار رہے ہیں۔ وہ ایک میسج یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی پاکستان کی انٹیلیجنس کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ تھا یا اس کا کام کرتا تھا، کوئی بھی اس کی ذمہ داری تھی، اس نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا، اگر ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی یا اسٹیبلشمنٹ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس نے ہمارے مفادات کے خلاف کام کیا، تو ہم اس کو کھڑکا دیں گے اور ہم اس کو چن کے، وہ جو ان کی ایک فلم تھی ٹائیگر زندہ ہے کہ اگر امریکہ گھس کے مار سکتا ہے تو ہم بھی پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے، وہ یہ چیز کر کے دکھا رہے ہیں فلمی اسٹائل سے۔ تو پاکستان کی سائڈ سے اس کو رسپانسبلٹی سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز نہ صرف یہ کہ اگر 21-22 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو یہ انٹیلیجنس ایجنسی یا پاکستانی ریاست اپنے اچھے یا برے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرتی تھی، آپ نے ان کو ایک خوف میں، غیر یقینی کی صورتحال میں، انسرٹینٹی کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر اب یہ بھی خبر چل رہی ہے، سچی ہی یا جھوٹی سے ہی، کہ آئی ایس آئی کے آفیسرز کو بھی وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں یہ آئی ایس آئی کے افسر کیا کوئی فولاد کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ہر وقت کوئی باڈی آرمر پہن کے پھرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ؟ اگر اس طرح سے ایک کسی بھی سینئر ریٹائرڈ بریگیڈیئر آفیسر کو پاکستان کے اندر قتل کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی نہیں بنتی، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو جتنے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ تو ریٹائرڈ آفیسرز وہی ہیں جو پہلے فوج میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو وارن کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کی فوج کی نروس کنٹرول کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، ان کو ایک بدحواسی کے اندر، خوف کے اندر، انسرٹینٹی میں، غیر یقینی صورتحال میں ڈال رہی۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان نیمڈ سورسز سے ایک سٹوری چھپوا دیں اور پھر اب ٹویٹر پہ ایک میں کیا کہوں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی کا، ایک خاتون بھی ہیں ان کو بھی رکھا گیا ہوا ہے، ان سے بھی کامنٹ کروائے جاتے ہیں انگریزی زبان کے اندر۔ تو بہرحال یہ میرا ایک استدلال ہے جس کو میں آپ کے سامنے میں چاہتا تھا کہ اسٹیج کے اوپر میں رکھوں، اور میرا خیال ہے کہ جو اس کو سمجھ سکے گا، جو نہ سمجھ سکے اس کا بھی بھلا، لیکن جو سمجھ سکیں گے وہ ڈیفینیٹلی طور پہ دے کین میک سینس آف اٹ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک 2 ممبر بینچ، پہلے ذرا غور کیجئے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ چیف جسٹس قاضی وقت جو ہیں انہوں نے ایک 2 ممبر بینچ بنایا ہے، جس پہ وہ خود ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ساتھ انہوں نے جسٹس نعیم افغان صاحب کو رکھا ہے، جو بلوچستان ہائی کورٹ سے ان کے پاس آئے تھے اور جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ لائلسٹ آف دا ہائیسٹ آرڈر ہیں، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے، نعیم افغان صاحب دستخط کریں گے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے۔ اور آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں بالکل یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سوچتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، نعیم افغان ان کا چہرہ دیکھتے ہیں ایز پر مائی انالیسس، ان سے بڑھ کے اسی ڈائریکشن میں وہ بھی اپنی کامنٹری جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ 2 ممبر بینچ جو ہے اس کی پروسیڈنگ آدھی ہو چکی ہے، شاید اس وقت تک ختم ہی ہو گئی ہو، لیکن اب تک اس کی جو سامنے پروسیڈنگ آئی ہے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے تو یہ پٹیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور یہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جہاں لاہور ہائی کورٹ نے 8 الیکشن ٹریبونلز بنانے کا فیصلہ کیا۔
الیکشن کمیشن کے کہتا ہے کہ ٹریبونل بنانے بھی ہم نے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیور میں ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ایشو کروایا ہے، اور اس پریزیڈنشل آرڈیننس کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبونلز میں ریٹائرڈ جج لگا دیے، اور ریٹائرڈ جج بھی ایسے جو بھی ایسے ناکام قسم کے وکیل جن کی ریپوٹیشن ہی بڑی کمزور ہے، یعنی کہتے ہیں کہ دور سے ہی ان کی یہ خوشبو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے، ان کو لگا دیا ہے، جس میں خاص کر کے اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں جہاں شعیب شاہین صاحب، علی بخاری اور عامر مغل جیتے ہوئے ہیں، اور بڑے بھاری مارجن سے جیتے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کوئی پروگرس آپ کو پتہ ہے کہیں پہ بھی نہیں ہو پا رہی پنجاب میں۔ تو یہ وہ کیس ہے جس میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو کامنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سلمان اکم راجہ جو ہیں وہ یہاں پریزنٹ ہوئے ہیں۔ ابھی تک ان کی کوئی کامنٹس ہمارے سامنے نہیں آ سکے۔ ہمارے سامنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، نعیم عفان کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں، ان کے جو کامنٹس ہیں، آرگومنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 قسم کی یہاں پہ باتیں کی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ آرڈیننسز جو ہیں، بات انہوں نے صحیح کی ہیں دونوں ویسے، ایک انہوں نے کہا کہ آرڈیننسز جو ہیں یہ بڑے افسوسناک ہیں، یہ بڑی شیمفل چیز ہے، یہ بڑے باعث شرم ہونا چاہیے کہ ایک اسمبلی اور پارلیمنٹ کی موجودگی میں پریزیڈنشل آرڈیننسز الیکشن کمیشن جو ہے ایشو کروا رہا ہے، جس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا ہے کہ جی آرڈیننسز ایشو ہوتے ہیں انڈر آرٹیکل 76 اور 77 اینڈ واٹ ایور، اور الیکشن کمیشن اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہی ہے وہ بھی بالکل صحیح کہی انہوں نے، کہ الیکشن کمیشن ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 219/C الیکشن کمیشن ہی نے الیکشن ٹریبونلز بنانے، لیکن یہ دونوں چیزیں وہ بالکل ٹیکنیکل طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ جو اصل یہاں پہ جھگڑا ہے، اچھا اصل جھگڑے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ نعیم عفان صاحب جو ہیں وہ ان سے بھی 2 قدم آگے لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ٹریبونلز کا سارا مسئلہ لاہور ہائی کورٹ نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور کسی اور صوبے کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوا۔ کسی اور صوبے میں کیسے کھڑے ہونا تھا؟ ساری کی ساری جو 80 70 75 سیٹیں چوری کی گئی ہیں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں، وہ پنجاب میں ہی تو ڈاکہ مارا گیا ہے۔ وہ ڈاکہ نہ تو خیبر پختونخوا میں ہے، نہ وہ اس طرح سے بلوچستان میں کہانی ہے، نہ سندھ میں کہانی، ڈاکہ ہی وہاں مارا گیا ہے۔ تو جب ڈاکہ وہاں مارا گیا ہے تو وہیں سارا مسئلہ ہے، وہاں پاکستان کی سب سے بڑی ہائی کورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے۔ تو نعیم عفان صاحب جو ہیں وہ آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، اچھا دوسری چیز میں نوٹ کرنے والی ہے کہ 80 سیٹیں تو چوری کر لی گئیں، لیکن 6 مہینے کے اندر الیکشن ٹریبونلز نے الیکشن کے مقدمات کا اور تنازع کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ڈسپیوٹ کا۔ 4 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں، 8 فروری کے بعد 8 مارچ، 8 اپریل، 8 مئی، 8 جون، تو 4 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ کہیں پر بھی پنجاب میں آپ کو الیکشن ٹریبونلز کی یا اسلام آباد کے اندر کسی قسم کی کوئی پروگرس جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ مختلف ہیرے بہانوں اور ایکسکیوزز کے ذریعے اس کو لٹکا کے رکھا گیا۔ اسلام آباد کی بڑی امپورٹنس ہے ان تینوں سیٹوں کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل جو ہیں بڑی بھاری اکثریت سے جیتے ہیں۔ اگر اور بڑا نیٹ قسم کا اگر یہاں پر فیصلہ ہو جاتا، کوئی الیکشن ٹریبونل نارمل بن جاتا، جیسا کوئی انسانی الیکشن ٹریبونل بننا تھا، نہ کہ بدبودار بنتا، تو یہاں پر جو فیصلہ آتا اس نے ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ، اس کا سنو بال ایفیکٹ ہونا تھا پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان کے اندر۔ ایک راہ جو ہے وہ ڈٹرمن ہو جاتی، اس کا راستہ مکمل روکا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ مجبور ہوا یہ 8 الیکشن ٹریبونلز کا فیصلہ کرنے کے لیے، بیکاز کوئی پروگرس نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس جرم کی پاداش میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ وہ صرف 4 مہینے پہلے چیف جسٹس بنے تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جناب ملک شہزاد خان صاحب، ان کو وہاں سے ایلیویٹ کر دیا گیا، ان کی مرضی کے خلاف ان کو سپریم کورٹ میں لا کے بالکل ایک جونیئر موسٹ جج میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے خلاف 2 کیسز کھول دیے گئے، ایک ان کی بیٹی کے خلاف کوئی ٹریفک کے واقعے کا، ایک ان کے خلاف کوئی اور کیس کھول دیا گیا، اور باقاعدہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2-2.5 دن پہلے، میں خیال عید سے پہلے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اپیرنٹلی ان کو وارن کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کہ میرے پاس تو بڑا مواد آ گیا آپ کے خلاف، آپ میرے سے کوآپریٹ کریں۔ یہ ایز پر انالیسس، جو میں نے اس کا انالیسس سنا ہے، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو ایک مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ ساری کی ساری مصیبت جو ان کو ڈالا گیا ہے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کو، وہ یہ الیکشن ٹریبونلز کے چکر میں ڈالا گیا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان الیکشن ٹریبونلز کا ایک بالکل ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں آج بینچ میں بیٹھے ہوئے کہ سپریم کورٹ کا میرا تو کام یہ ہے کہ میں نے تو پاکستان کی آئین کی تشریح کرنی، یعنی وہ آئین کی تشریح، اور یہ کہ آئین کی تشریح میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی کا کام ہے کہ وہ الیکشن ٹریبونل بنائے۔ حالانکہ 2 مسئلے ہیں یہاں پہ، الیکشن کمیشن خالی ٹریبونل تو بنانے ہیں،
لیکن جو آرڈیننس کروا لیا ہے اس آرڈیننس میں جو ریٹائرڈ جج لگائے جا رہے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے. جو سلمان اکرم راجہ نے ایک سیپریٹ پٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے کی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ بھی سلمان اکرم راجہ کے جو دلائل آئیں گے اس میں وہ یہ ایشو بہت اٹھائیں گے کہ یہ جو آرڈیننس ایشو کر کے ریٹائرڈ ججز لگائے جا رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. انہوں نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا. میرے انالیسس سے وہ جب سے چیف جسٹس لگے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہماری توقعات پہ پورے اترے ہیں، بیکاز ہمیں ان سے کوئی اچھی توقع تھی ہی نہیں. انہوں نے بھی کبھی کوئی اچھا کام ہمارے حساب سے کیا ہی نہیں ہے پاکستان کے. تو اس کیس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹیکنیکل گراؤنڈز استعمال کر کے پاکستان کے لوگوں کا جو جمہوری حق ہے، جو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس میں قاضی صاحب کو اس کا کوئی درد نہیں ہے، کیونکہ بلہ بھی انہوں نے چھینا تھا. اور اس وقت الیکشن کے اوپر جو پروگرس ہونی ہے ٹریبونلز کی شکل میں، اس کو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب مایوس نہیں آپ کو کریں گے، وہ پروگرس نہیں ہونے دیں گے اور اس کو وہ بلاک کریں گے. آج ہی کے دن میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آج ہی شاید وہ فیصلہ سنا دیں، نہیں تو کل سنا دیں گے ویکینڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے. یہ اب تک کی پروگرس ہے، اس کو آپ لوگ بڑے غور سے دیکھیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی، کل تک اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی. تیسری بہت ہی چھوٹی میں ایک جملہ کہہ دوں کہ پاکستان کے انگریزی کے بڑے اخبار میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ بگیسٹ پیپر ہے، موسٹ ریسپیکٹڈ پیپر، ایکسپریس ٹریبیون جو ہے، اس میں ایک بہت ہی ڈس ہارٹننگ یا بہت ایک مایوس کن ہیڈ لائن لگائی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خانز ایڈوائزر کی ابڈکشن، ایف آئی آر رجسٹرڈ آن دی ابڈکشن آف فارمر پرائم منسٹر عمران خانز ایڈوائزر. یہ کون سا ایڈوائزر ہے؟ یہ بات ہے ڈاکٹر شہباز گل کے. ڈاکٹر شہباز گل چیف آف سٹاف رہے پرائم منسٹر کے، آپ ان کو ایڈوائزر بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے بھائی جو ہیں غلام شبیر، ان کو 2-2.5 دن پہلے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جاتے ہوئے اٹھا لیا گیا، اور سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ چودھری نظام الدین کے لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے تاکہ ڈاکٹر شہباز گل کو ہراساں کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے، ان کو وارننگ ہے. اور لکھا کیا جا رہا ہے اخباروں کے اندر کہ شبیر جو ہیں غلام شبیر جو ہے وہ عمران خان کے ایڈوائزر تھے. یعنی اس کو ایک پولیٹیکل شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے پتہ کیا ڈاکٹر گل صاحب سے، ان کے بھائی صاحب تو بالکل ایک ان نون بزنس مین ہیں، اور پتہ نہیں ریئل اسٹیٹ کا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. ان کا تو کوئی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، ان کا سیاست سے دور پر کا تعلق نہیں ہے. عمران خان کے کہاں سے وہ ایڈوائزر لگ گئے؟ لیکن ہیڈ لائنز اس قسم کی لگائی جا رہی ہیں، اور بھی جگہوں پہ بھی ایک لگ گئی ہے تو باقی بھی اس طرح اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی خوفناک ڈس انفارمیشن ہے، جہاں ہندوستانی اخبارات کی ڈس انفارمیشن کا بہت زیادہ ہم رونا پیٹ رہے ہیں. یہ بھی تھوڑی ڈس انفارمیشن دیکھ لیں کہ پاکستان میں کس قسم کی ہو رہی ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے چند گھنٹوں میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.